حضرات وقت کی قلت دیکھتے ہوئے اور زیادہ ٹائم نہ لوں گا، دو تین شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ حضرات جیسے کہ ابھی تعریف کر چکے ہیں، درود پاک کی آس۔ درود پاک وہ چیز ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی درود پاک وہ ہے، اگر اپنی مسجد میں آ کر اگر باوضو ہو کر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو رب تبارک و تعالی ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں حسنان عرفات ماہ ہے، اس میں حسنان عرفات ماہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ تو حضرات اس گھرانے کی شان نرالی ہے۔ تو حضرات ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے امام صاحب انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بڑے اچھے انداز سے اس گھرانے کی آپ کے لیے نذرانی بتائیں گے۔ تو حضرات میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے اور ساتھ جاتے تھے، کعبے کی طواف کے لیے جب جایا کرتے تھے، ایک روز میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی میرا ہاتھ کعبے کی چھت پر نہیں پہنچ رہا ہے، میری کعبے کی چھت پر نہیں پہنچ رہا ہے، اے علی تمہارا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، آقا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، میری جانیں نچھاور ہو جائیں، آقا میرا بھی قد چھوٹا ہے، میرا بھی ہاتھ کعبے کی چھت پر نہیں پہنچتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تم میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت پر یہ بت ہے اسے اتار کر پھینکو۔ اللہ اکبر اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی فرماتے ہیں کہ آقا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، میرا خالی میں تمہارے کاندھوں پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی میرا وزن تم نہ اٹھا پاؤ گے، میں تمہارے وزن کو اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر جب کاندھوں پہ کھڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے، اے علی کتنے لمبے ہو گئے، کہا کہ آقا اتنا لمبا ہو گیا، کہا کہ کعبے کی چھت پر پہنچ گئے کہ کعبے کی چھت تو چھت رہی، میں نے عرش اعظم کا پایا پکڑ لیا ہے۔ آپ اجازت دیں تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کر کھینچ لیں۔ تو میرے سر محترم تبھی تو اس شاعر نے بڑے اچھے انداز میں شعر لکھا ہے زمین پر ہی جنت، یعنی ان کے ہاتھوں بتوں کی صفائی ہوئی، ان کی مرضی سے پھر کعبہ قبلہ بنا، ان کی مرضی سے پھر کعبہ قبلہ بنا، ہے زمین پر ہی جنت کی کیاری یہاں، وہ تو بس میرے آقا کا دربار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔